بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے بھی رات کے وقت قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھ لی، صبح تک وہ امیر بن گیا۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بہت ہی پیارے عمل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اگر رات کو سوتے وقت صرف ایک بار یہ عمل کر لیا جائے رات کو سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں اتنی برکت اور اتنی ترقی پیدا ہوگی کہ غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے، اتنا مصروف کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے، تو میں اسے مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں، یعنی بن مانگے اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ ناظرین، آج میں رزق کے حوالے سے جو عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے رزق اللہ پاک اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، کس طرح رزق تقسیم ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنے عمل کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین، ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جگہ پانی کی سپلائی کا نظام قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ تمام جاندار مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، کیونکہ سب کی پیدائش بھی پانی سے ہوئی ہے۔ سمندروں سے بخارات کے ذریعے پانی اڑ کر بادل بنتے ہیں، پھر وہ اس جگہ جا کر برستے ہیں جہاں زمین، انسان اور پیڑوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ پانی زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے جو کہ اسٹوریج کے کام آتا ہے، اور پھر سارا سال لوگ زمین سے صاف پانی نکال کر پیتے ہیں۔ کچھ پانی بہہ کر ندیوں، دریاؤں کے ذریعے پھر سمندر میں واپس پہنچ جاتا ہے۔ پہاڑوں پر سردیوں میں برف پڑتی ہے تو گرمیوں میں پگھل کر دریاؤں اور نہروں کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیڑوں کا سسٹم ہے کہ کچھ پانی زمین کے اندر کچھ فاصلے تک نمی کے طور پر رہتا ہے، چونکہ پیڑوں کی جڑوں کے ذریعے اوپر پتوں تک جاتا ہے، اور پھر درخت پھل فروٹ دیتے ہیں۔ یہ بات ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی کہ ایک پانی کتنے جانداروں کی ضرورت ہے، یعنی ہر وہ جاندار جسے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے کس طرح پانی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ ہر جاندار تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ایک پانی کی بات کر رہا ہوں، اب آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ خود بتائیں کیا یہ پانی رزق نہیں؟ اگر دیکھا جائے تو اس رزق سے بڑھ کر اور کوئی رزق نہیں ہو سکتا، اور اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک پانی سارے جاندار تک پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح رزق کی تقسیم بھی اللہ پاک سارے جاندار کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا بھی پانی کی طرح سسٹم کیا ہوا ہے کہ کس کو کس کے ذریعے کب اور کیسے رزق پہنچانا ہے وہی جانتا ہے، اور بے شک وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو رات کو سونے سے پہلے کا قرآن پاک کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ہے، اگر رات سونے سے پہلے وہ پڑھ لی جائے تو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس سورت کے بارے میں حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اگر اس کا عمل کر لیا جائے، اس کی تلاوت کر لی جائے، اس کو پڑھ لیا جائے، خاص کر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے، تو غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس سورت کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، میں اس سے پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور آج بھی میں آپ کے لیے یہی سورت مبارک لے کر حاضر کہ رات کے سونے سے پہلے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے، عشاء کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد ایک بار پڑھ لیں۔ اگر آپ کو منہ زبانی یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پھر آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سونے سے پہلے اس سورت مبارک کی تلاوت کر لیا کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے چھوٹی سی اور اہم بات بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جیسا میں نے کہا کہ قرآن پاک کی اس سورت کو یاد کر لیا جائے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسا ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور منہ زبانی یاد کر لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک بہت سی پیاری سورت واقعہ ہے، اگر رات کو سونے سے پہلے اس ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے، سورہ واقعہ کو پڑھ کر سویا جائے، تو انشاءاللہ ہر طرح کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
اور گھر میں رزق ہی رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور صورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو میرے ناظرین سن رہے ہیں آپ کو اس کا پہلے بھی پتا ہو، لیکن اگر پتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھ کر سو جایا کریں۔ یہ عمل جاری رکھیں، روزانہ پڑھا کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں اتنی ترقی اور برکت عطا فرما دے گا کہ یہ عمل آپ ہر روز کر کے سویا کریں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ روزے کی اس قدر فضیلت کے درج ذیل اسباب ہیں۔ پہلا سبب، روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ دوسرا سبب، روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ تیسرا سبب، روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات مثلا نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبب، کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے۔ روزے دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے۔ پانچواں سبب، روزے کے ثواب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ چھٹا سبب، روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ ساتواں سبب، روزے کی اضافت اللہ کی طرف سے شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و شرف کے باعث ہے، ورنہ سارے گھر اللہ کے ہیں۔ آٹھواں سبب، روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ نواں سبب، جزائی صبر کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور